بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، مشہور زمانہ سائفر کیس میں عمران خان اور محمود قریشی صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ابھی بہت ساری منزلیں طے کرنا باقی ہیں۔ کئی روپ میں ہے قاتل، کئی موڑ پہ کھڑا ہے، چھپا کھڑا ہے۔ تو خوشی منائیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فوراً بڑے ویجیلنٹ رہیے اور سوچئے کہ آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی بہت ساری منزلیں آپ کو طے کرنی ہیں۔ کچھ سوالات اور کچھ پریکاشنز کی کچھ ٹپس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو بلٹ پوائنٹ کی صورت میں رکھ دوں گا تاکہ ہمارا آپ کا سب کا ٹائم سیو ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 1، اچانک سپریم کورٹ اتنی ایمانداری پہ کیسے اتر آئی؟ یہ فضا ایک دم کیسے بدل گئی؟ پوائنٹ نمبر 2، کل عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بیان جاری کیا تھا، اس پہ توجہ دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے الیکشن کے لیے کہا تھا اور ایماندارانہ شفاف الیکشن کے لیے بات کی تھی، اگر شفاف الیکشن نہیں ہوئے تو وہ ڈیل کینسل کر دیں گے۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے، اب ایکسپلور کیجئے گا آپ، میں بھی کر رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 3، سپریم کورٹ کے ججز آج ایسے بول رہے تھے جیسے کہ وہ عمران کی وکالت کر رہے ہوں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4، اس وقت نواز شریف، مریم نواز کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے صاحب، ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے کہ دیکھیے ضمانت دے دی عمران خان کو۔ یہ لندن پلان میں کیا وعدہ کیا تھا کہ اس کو تو گردن اڑا دیں گے، ہیں اب ضمانت دے رہے ہو، تو ان پہ تو بڑا ظلم ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 کہ بھئی واٹ از دا کیچ؟ یہ اس ساری سچویشن میں کیا ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف تو سپریم کورٹ ضمانت دے رہی ہے، دوسری طرف پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے یہ فضا بنا دی کہ صاحب انصاف ملنا شروع ہو گیا اور انصاف مل گیا، اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ آج بھی عثمان ڈار کے گھر کے باہر پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہے۔ ان کی والدہ نہیں جا سکتی پیپر جمع کرانے، وہ خواجہ آصف کے مقابلے پہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، اور خواجہ آصف جو ہے وہ دندناتے گھوم رہے پھر رہے اپنے سیکیورٹی گارڈز اور بدماشوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک طرف یہ پکچر دکھانا، دوسری طرف حقیقی پکچر یہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اس بات کا ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دے سکتا کہ عمران خان کب باہر آئیں گے جیل سے اور الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر نیب کے ایک توشہ خانہ فراڈ جھوٹا الزام اور ایک وہ القادر یونیورسٹی، یہ بھی پروف ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے بس ان کے ایسی کام ہے کہ یہاں سے نکلے تو یہاں پھنسا دینا۔ بھائی یہ 180 مقدمات جو قائم کیے ہیں، کیا وہ سچے مقدمات تھے؟ وہ غلط جھوٹے مقدمات تھے، اس نیت کے ساتھ قائم کیے گئے ہیں کہ یہاں سے نکلے تو یہاں پکڑو، وہاں سے نکلے تو وہاں پکڑو، یہ چکر ہے۔ تو ان کا ابھی تک طے نہیں ہے کہ یہ کس حد تک تعاون کریں گے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 7، ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی اور کسی نے سوال نہیں اٹھایا ابھی تک کہ بھائی وہ بلے کے نشان کا کیا ہوا؟ اس پہ تو سنا تھا کہ آج بات ہوگی، تو وہ تو دن گزر گیا، شام ڈھلنے لگی، سائے بڑھنے لگے، رات دستک دینے والی ہے، اب اور کون سا وقت آئے گا؟ پاکستان کے ٹائم کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا۔ پوائنٹ نمبر 8، الیکشن کمیشن کا رویہ ابھی تک وہی ہے جو پہلے تھا، وہی رویہ ہے ابھی تک۔ اچھا، اور پوائنٹ نمبر 9 جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کہاں ہیں؟ وہ چھٹیوں پر ہیں،
اور ان کی غیر موجودگی میں جو یہ کام ہوا ہے، انہوں نے اپنی جان بچائی ہے یا حکم مانا ہے؟ صاحب یہ میں بار بار اس کو چیک کرتا ہوں کہ ریکارڈنگ کے بعد اکثر پتہ چلتا ہے آواز ریکارڈ نہیں ہوئی تھی. اچھا، تو فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ غائب ہیں آج. وہ اس وجہ سے غائب ہیں کہ وہ چھٹیوں پہ ہیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ یار یہ میری گردن ناپ دیں گے، آپ لوگ میری غیر موجودگی میں یہ فیصلہ دے دیجیے گا. اچھا، آج سپریم کورٹ کی اس کارروائی میں کچھ دلچسپ گفتگو بھی سامنے آئی ہے. غالباً جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خوب لتے لیے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ دوڑ کر وہاں جا رہے ہیں جیل میں مقدمہ لڑنے عمران خان کے خلاف. اور وہ مقدمہ کیا ہے؟ صاحب انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین کی تھی، یہ مقدمہ ہم لڑنے جا رہے ہیں. اور آفس بند، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. جو اصل مسائل ہیں، یہ مقدمہ لڑنے کے لیے بار بار وہاں دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ بڑی توہین ہو گئی، اس پہ ان کو آپ سزا دیجیے صاحب. مطلب یہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا باقاعدہ جج صاحب نے کہ یہ کیا کر رہے ہو کہ الیکشن ہو رہے ہیں تم وہاں بار بار مقدمہ لڑنے چلے جاتے ہو جیل میں. یہ صاحب جو ہے نا، یہ راجہ سلطان سکندر، یہ 3 فولڈر ڈپلومیٹ منافق فیس کے آدمی ہیں. یہ وہ جو ان کے سیکریٹری تھے سعید صاحب، جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے داماد ہیں. نواز شریف کے یہ زرخرید غلام ہیں اور سرکار کے یہ آفیسر ہیں. اور یہ اصل میں وفادار جو ہیں یہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں. لیکن آپ کے منہ پہ جب یہ آدمی ملتا ہے نا تو فوراً آپ کی تعریف شروع کر دیتا ہے. یہ ہنر ہے اس آدمی کا، اس سے بہت ہوشیار رہیے آپ، بہت ہوشیار رہیے اس آدمی سے. اچھا صاحب، اور کیا ہوا؟ ایک خاص بات یہ ہوئی کہ ایک جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب. عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے تو عمران کی طرف یہ اشارہ دے دیا تھا کہ صاحب یہ تو ایسا کیس ہے کہ اس جرم میں تو پھانسی لگے گی. واہ 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 واہ. یہ صاحب جو ہیں عامر فاروق صاحب، ان کی ڈگری چیک کی جائے، ان کی ذہنی کیفیت چیک کی جائے، پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کو سسپینڈ کیا جائے انٹل پروون کہ یہ صحیح ہے، ان کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے. کیوں کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو اور وہ اتنا عجیب و غریب فیصلہ کرے کہ ایک کیس جو بالکل سیدھا سا کیس ہے کہ اس میں کوئی جان ہی نہیں تھی. اعتزاز احسن صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں، وہ کہتے تھے بھائی اس کا تو کوئی سر پیر نہیں ہے، صفر ہے یہ کیس ہے. اس پہ یہ آدمی جو ہے یہ اتنی باتیں کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو تو بس اب وہ ایک جج صاحب نے کہا آپ نے تو ایسا وہ ورڈکٹ لکھی تھی کہ بس اب رسہ دینا رہ گیا تھا کہ گلے میں ان کے رسہ ڈال کے لٹکا دیں. یہ تو اس طرف چلے گئے تھے. اچھا صاحب دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب تک جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا. اب چلو اب ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ان کے حکومتی وکیل نے کہ وہ بولے صاحب جج صاحب سے کل کہ انہوں نے سائفر کے ذریعے عمران نے پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی کی ہے. اچھا بہت خوب. تو جج صاحب نے ان سے کہا کہ جگ ہسائی اس وقت نہیں ہوئی جب بلوچ خواتین پہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ظلم کر رہی تھی، لاٹھیاں برسا رہی تھی، اس وقت نہیں ہوئی. جگ ہسائی اس وقت نہیں ہوئی جب آپ نے ایک منتخب حکومت کو اٹھا کے پھینک دیا. اور میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، جگ ہسائی اس وقت نہیں ہوئی جب انٹرنیشنل پریس نے یہ بات لکھی کہ ارشد شریف ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، اس کو قتل کروایا گیا. جگ ہسائی نہیں ہوئی. کتنے کام ہوئے ہیں، وہ جگ ہسائی نہیں ہوئی. سائفر کے ذریعے عمران خان نے جگ ہسائی کر دی ہے. اور سب سے اچھی بات تو صاحب مریم نواز صاحبہ نے کی تھی. انہوں نے کہا ایک دن اس کارروائی کے دوران، دیکھو عمران نے کیا کر دیا، اب ہمیں کوئی ملک سائفر نہیں دے گا. یہ خاتون سائفر کو کوئی ایڈ، کوئی قرضہ، کچھ ایسی چیز سمجھ رہی تھی. یہ خط نہیں ہے، یہ قرضہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اب کوئی ملک ہمیں نہیں دے گا. اب
اس آئی کیو کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں بٹھاؤ، ہمیں پرائم منسٹر بناؤ۔ ایک جج صاحب نے کہا کہ ان کے 125 دن جو ہیں یہ عامر فاروق صاحب کے، یہ جو انہوں نے زبردستی ان کو بند رکھا، اس کا کیا حساب ہو، اس کا وہ کون دے گا، حساب کون دے گا، کیسے ہوگا؟ تو صاحب وہ مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے زمانے میں وہ ایک فلم میں اداکار محمد علی صاحب ہوتے تھے، تو ان کو اکثر غلط سزا مل جاتی تھی تو وہ 10 سال کے لیے جیل چلے جاتے تھے۔ جب وہ جیل سے واپس آتے تھے تو مقدمہ لڑا جاتا تھا عدالت میں مقدمہ جب وہ لڑتے تھے تو اتنے وجیح آدمی تھے اور اتنے دبنگ ان کی آواز تھی کہ وہ چیخ کے جج سے کہتے تھے کہ جج صاحب میرے 10 سال لوٹا دیجئے۔ وہ اتنی زور سے چیختے تھے کہ جج کہتے تھے اچھا بھئی ان کے 10 سال لوٹا دیجئے۔ تو یہاں تو یہ نہیں ہو سکتا، عمران تو ایسے آ کے چیخ نہیں سکتا کہ میرے 125 دن لوٹا دیجئے۔ دیکھیے وہ دن تو گزر گئے، لیکن یہ ثابت کر گئے کہ پارٹی کے ساتھ کون کون لائل ہے، کون کون ایجنٹ ہے، کس کی کیا نگاہ ہے، کون اس سفر میں کتنا آگے چل سکتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی واضح ہو گئیں، یہ اسکرین آؤٹ ہوئی پوری ٹیم کہ ان میں کون کون جو ہے وہ قابل اعتماد ہے۔ میرے دل میں ابھی تک قریشی صاحب قابل اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ۔ کچھ دوستوں نے باتیں ایسی بتائی ہیں اور ابھی تک میرے دل میں وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور بھی دیکھیے ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں نا، تو ان کو خیر ٹیکل کیا جائے گا انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کو جو ہے اس وقت بڑا ویجیلنٹ رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا۔ اب یہ بشیر بدر صاحب کے پوئٹری وہ اس کے آگے بڑی رومانٹک قسم کی ہے جس کا اس وقت کوئی تعلق نہیں بنتا، اتنا ہی مصرع سن لیجئے کہ ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی پارٹی میں آئے گا وہ پارٹی سے جائے گا، تو آپ کو بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی ہے، اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ بالکل ہی اندھیرا تھا تو تھوڑی سی روشنی نظر آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے بالکل گپ اندھیرے میں، لیکن ابھی بہت منزلیں طے کرنی ہیں۔ ابھی کہیں ٹھنڈے مت پڑ جائیے گا، پرو ایکٹیو رہیے گا جس طرح سے آپ ہیں، اور اس فیصلے سے آپ کے ورکرز کو ایک اعتماد حاصل ہوگا، پاکستان کو اعتماد حاصل ہوگا۔ دیکھیے آج اس عدالت کے فیصلے سے ہم نے اپنی نگاہ جرنیلوں سے بالکل ہٹا لی، کیونکہ ہم جرنیلوں کے دشمن نہیں ہیں یار، نہ فوج تو ہماری ہے۔ عمران کہتا ہے فوج بھی میری، ملک بھی میرے، عوام بھی میری، بس ان کو چاہیے تھوڑا سا ایمانداری سے کام لیں۔ اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ ان کو شیئر ضرور کیجئے گا، آگمنٹیشن کے لیے کہ ذرا بات آگے بڑھے اور زیادہ لوگ ہماری بات سمجھ سکیں۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، تو آپ سبسکرائب کریں صاحب تو بڑی عنایت ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ آتے تو پابندی سے ہیں دیکھنے لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، سبسکرائب کر لیجئے اور وہ ذرا بیل کا بٹن بھی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔